صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف جانشین حضور محدث کبیر حضرت مفتی عطاء المصطفیٰ امجدی علیہ الرحمہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت کی ولادت قادری منزل محلہ بڑا گاؤں قصبہ گھوسی مئو انڈیا میں ہوئی۔ والدین کریمین اور جد مکرمہ کی شفقتوں میں پروان چڑھے۔ درک و شعور کو پہنچے تو اپنی دادی جان حرم صدر شریعہ علیہ الرحمہ سے اکتساب علم شروع کیا۔ انہی سے عربی، اردو، قاعدہ، ناظر قرآن وغیرہ مکتبی کتب پڑھی۔ پھر مدرسہ شمس العلوم گھوسی میں داخلہ لیا اور ابتدائی عربی فارسی پڑھی۔ بعدہ اپنے والد گرامی حضور محدث کبیر کے سایہ میں رہ کر جامعہ شفیہ مبارک پور میں عالمیت و فضیلت مکمل کیا اور سند فراغت سے شاد کام ہوئے۔ علمی لیاقت منشی مولوی عالم فاضل قاری مفتی ہے۔ پاکستان کا سفر جب الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے آپ فارغ ہوئے تو آپ کے بڑے والد رئیس المفسرین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے آپ کو پاکستان بلایا۔ آپ وہاں پہنچے۔ اس وقت علامہ ازہری کے ادارہ دارالعلوم امجدیہ کراچی کے لیے ایک عالم اور مفتی کی حاجت تھی۔ آپ کو کمال علمی استعداد فقہی کے باعث منصب افتاء و تدریس پر فائز فرما دیا۔ الحمدللہ آپ دونوں کے اہل ثابت ہوئے اور آج تک بحسن خوبی اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ ادارہ کی نیک نامی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ مفتی عطاء المصطفیٰ امجدی علیہ الرحمہ تدریس و افتاء کے ساتھ تصنیف و ترجمہ کتب نگارش مضامین کا خاصاً ذوق رکھتے تھے۔ اب تک آپ کے متعدد مضامین و تصنیفات و ترجمہ کتب منظر عام پر آ کر مقبول انعام ہیں۔ پہلا ضیاء النوح، دوسرا ضیاء اصول حدیث، تیسرا کف ثوب کا مسئلہ، چوتھا ترجمہ مشکات المصابیح، پانچواں ترجمہ منہاج العابدین وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا قلم بڑا برق رفتار ہے۔ ضیاء النوح 70 صفحات پر متجاوز ہے، مگر آپ نے اس کو صرف 10 دن میں مکمل کر لیا۔ خود اس کے مقدمہ میں فرماتے ہیں، الحمدللہ علی احسانہ، 10 یوم میں یہ رسالہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یعنی 28 اگست 1989 عیسوی کو شروع کیا اور 7 ستمبر 1989 عیسوی کو اختتام پذیر ہوا۔ اسی کتاب پر رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ تقریض و تأثر لکھتے ہوئے آپ کے علمی کمال اور فنی استعداد کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں، اس کتاب کے جواں سال مصنف مولانا عطاء المصطفیٰ سلمہ صدر شریعہ علیہ رحمہ کے پوتے ہیں۔ اس تعلق سے وہ بھی علوم امجدی کے صحیح وارث ہیں۔ ابھی تو شباب کی منزل سے گزر رہے ہیں، لیکن علمی استعداد قابل قدر ہے۔ تحقیق و جستجو کا شوق اور خوب سے خوب تر بننے کی لگن ایک عظیم مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔ بحوالہ ضیاء النوح صفحہ 5۔ حاصل یہ کہ علمی پختگی، فنی استحکام، تدریس و افتاء، دعوت و تبلیغ، حفظ و اتقان، وسعت مطالعہ، استحضار مسائل، نشر مذہب، اشاعت مسلک وغیرہ اوصاف حمیدہ میں اپنے والد گرامی حضور محدث کبیر دامہ ظلہ کے آئینہ تھے۔ افسوس کہ یہ علم و ہنر کا یہ شہسوار آج طائف میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے اور خلد کی طرف روانہ ہو گئے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ حضرت کے مریدین، متعلقین، متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے، بالخصوص آپ کے والد گرامی حضور محدث کبیر دامہ ظلہ علینا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔